بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ تجوید تو لیعلم فمن اعتدى بالغیب مد ہوگا۔ اے ایمان والو، خطاب ہے ایمان والوں سے۔ لفظ ہے بلا یبلو، اب اس میں لام تاکید کے لیے، اور پھر نون مشدد ثقیلہ وہ بھی تاکید، اس لیے ترجمہ ضرور ضرور آزمائے گا اللہ تمہیں، لیبلونکم اللہ، آزمائش۔ اب اگر یوں ہوتا کہ من الصید، تو صید یعنی شکار کی آزمائش، شکار سے تمہاری آزمائش کرے گا، مگر بشیء کچھ قدرے، یعنی آزمائش بہت معمولی ہے، بڑی آزمائش نہیں، یہ شیء بتلا رہا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، انگار میں پھینکا گیا آپ کو، اور بچوں کو ذبح کرنے کا خواب بچے کو، تو یہ معمولی ہے بشیء۔ اب بعض لوگوں نے یہ شیء کا ترجمہ چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، تو سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ بھائی شکار سے آپ کی آزمائش ہوگی، تو بشیء بعضوں نے قدرے، شکار سے کچھ، تو کوانٹٹی شکار کی نہیں ہے، آزمائش میں تھوڑی سی آزمائش، معمولی سی آزمائش شکار سے۔ یہ صید کے معنی شکار، ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے صیاد، شکاری۔ اب یہ معمولی کیوں؟ تنالہ ایدیکم، تمہارے ہاتھ پہنچیں گے، یعنی بیٹھے ہیں ہاتھ سے پکڑ لیا، ایسے ہیں ہمارے یہاں پرندے، ہم لوگ ہاتھ سے پکڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے، رات میں گئے تو ہاتھ سے پکڑو۔ ورماحکم یعنی پہنچیں گے تمہارے نیزے، یعنی نیزہ مارو، پکڑ لیا۔ اب یہ معمولی آزمائش ہے، بڑی آزمائش کون سی؟ وہ تو اس کے لیے دوڑنا پڑتا ہے، گھیرا کرنا پڑتا ہے جنگل میں، یہ بڑے جانور ہیں، یہ بہت معمولی آزمائش۔ اب اس کو سمجھے کیسے؟ یہ کیا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حدیبیہ مقام، اب حدیبیہ لوگ عموماً نہیں جانتے، یہی شمیسی حرم کے اندر ہے نا، حدود حرم میں، ہم تو میقات کے اندر ہیں لیکن وہ حدود حرم میں ہے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر حدیبیہ میں پڑاؤ کیے تھے۔ اب اس وقت راستہ ہی ایسا تھا، مدینہ سے نکلے تو راستہ ادھر سے تھا، شمیسی کی طرف سے، اب تو بس یہ کسی اور روٹ سے آتی ہیں۔ تو وہاں پر ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اچھا، احرام میں بھی تھے، اسی لیے بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ احرام کی حالت میں، بالکل صحیح ہے، وہ احرام میں ہی تھے اکثر لوگ۔ تو وہاں پر جب پڑاؤ کیے تھے تو وہ پرندے اتنے آسانی سے جو بھی تھے نزدیک سے کہ ہاتھ پھیلاؤ پکڑ لو، یا کہ تیر مارو، اتنی آسانی تھی۔ تو آزمائش اسی چیز کی ہوتی ہے جس پر آپ قدرت رکھتے ہیں، جس پر قدرت نہیں رکھتے ہیں وہ تو آزمائش نہیں ہوئی، چلو ہم آپ کو شیر کے شکار میں آزماتے ہیں، نہیں۔ تو یہ ایسے جانور تھے، پاس آتے تھے۔ واضح ہو گیا؟ اچھا، اب کیوں حکمت بیان ہو رہی ہے؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اب اس کا ترجمہ سبوں نے یہی کیا ہے کہ تاکہ اللہ جانے کہ اللہ کو بغیر دیکھے کون ڈرتا ہے، یعنی کون اطاعت کرتا ہے۔
اب یہ اللہ جانے یعنی کیا؟ اب اس کا ترجمہ تو ہم یہی کریں گے، اللہ جانے. اصل میں اللہ کو سب علم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آیت الکرسی میں ہے نا کہ وہ تو سب جانتا ہے، اگلا پچھلا سب اس کے علم میں ہے، ازل سے لے کے ابد تک. تو اس کا مفہوم کیا ہوا کہ وہ کیا جاننا چاہتا ہے؟ ہر ایک کے عمل سے اس کا اظہار ہو جائے، یہ وہ جاننا چاہتا ہے. کون ہے؟ جیسے اس کی مثال ہے، کئی دفعے میں نے دیا ہوں. اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، 12ویں ہو 7ویں ہو، سارا اسٹاف جانتا ہے کہ یہ بچہ فرسٹ آئے گا، جانتا ہے نا، سبوں کو پتا ہے. تو بغیر ایگزام کے فرسٹ دیتے ہیں اس کو؟ نہیں. ایگزام ہال میں داخل ہو جاؤ، تمہارے عمل سے ثابت ہو کہ تم فرسٹ ہو، یہ تو وہ لکھتا ہے، پہلا نمبر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے عمل سے ظاہر ہو، یہ ہے لیعلم. اب ہمارے پاس کوئی ترجمہ ہی نہیں. اگر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ بولیں گے ایسا کا ترجمہ ہوا ہے نا. تو یہ تفسیر میں آتا ہے کہ تمہارے عمل سے ظاہر ہو کون ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، اس کے بعد جو حد کراس کرے، حد سے تجاوز کرے، اس کے بعد یعنی یہ حکم نازل ہوا آزمائش کا، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کسی نے پکڑ لیا یا کہ تیر مار کے لے آیا اسے، تو کہتے ہیں کہ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب. یہ مسئلہ واضح ہوا. ابھی اس کی وضاحت ہے اور چلتے رہے گی 2-3 آیتوں تک، یہ 96 تک. تو معلوم ہوا کہ حدود حرم میں دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ داخل ہوتے ہیں، نہ کوئی کبوتر ڈرتا ہے نہ کوئی بلی ڈرتی ہے، ان کو اطمینان ہو گیا. تو یہ جگہ ایسی ہے حدود حرم کی، نہ درخت کاٹ سکتے ہیں نہ گھاس کاٹ سکتے ہیں. ابھی حکومت جو کرتی ہے وہ اور ہے، وہ مصلحتاً. باقی موذی جانور ہے، بچو آ گیا، سانپ آ گیا، تو وہ اور چیز ہے، اس کی تو اجازت ہے، ہر چیز میں استثناء ہوتا ہے. تو یہ حدود حرم کے قوانین میں بتلا دیا گیا بالکل. اور پھر احرام کی حالت میں اب اس کی مزید وضاحت ہوئے گی. صرف یہ کہ عذاب علیم، دردناک عذاب. اب یہاں کوئی کچھ نہیں لکھتا ہے بھائی اس کے لیے دردناک عذاب. کیوں؟ اس لیے کہ دردناک عذاب ہوگا، ہم کیسے بتائیں کیا ہوگا؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جہنم میں کس کو کس طرح کا عذاب دیا جائے گا. جو چیزیں قرآن شریف میں واضح ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، وہی ہم بتا سکتے ہیں. تو عذاب علیم دردناک، عذاب علیم بہت بڑا، عذاب عظیم بہت بڑا، لیکن ہم بتلا نہیں سکتے. اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے مزید، تو سنیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. تفصیل. اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار کو مت مارو. مطلب جب پکڑیں گے نہیں تو ماریں گے بھی نہیں، مت مارو. وانتم حرم، میں ہمیشہ کہتا ہوں واو حالیہ، احرام کی حالت میں، بس اتنا ترجمہ کافی ہے. اور تم احرام میں ہو نے، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو. ابھی کہ تقتلوا، قتل مت کرو، وہی ذبح مت کرو، مت پکڑو. ومن قتلہ منکم، اور جس نے تم میں سے اسے کسی کو مارا، تیر مار دیا، مر گیا. اب اس میں دوسرے بھی آئیں گے جو کھائے نہیں جاتے ہیں، وہ بھی آئیں گے سب. متعمدن، جان بوجھ کر، عمدن. فجزاء مثل ما قتل من النعم، نعم اس کی جمع انعام، آئندہ صورت آ رہی ہے. تو اس نے جو جانور مارا ہے تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا. فجزاء
یعنی اس کی سزا کیا اسے مثل ما قتل من النعم جو اس نے مارا ہے جانور میں سے چوپائے میں سے اس جیسا جیسے اس نے اگر ہرن ماری ہے تو بکرا نیل گائے ماری ہے تو گائے جنگلی بھینسا مارا ہے تو بھینسا اس طریقے سے اب خرگوش مارا ہے اب کیا دیں گے ہاں تو وہ آ گیا یحکم بہ ذوان عدل یہ ذو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم اور جب دو تو زوان ہے تو یہ نون ساکت ہو گیا اب ایسا جانور کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ذوان یعنی ذوا عدل منکم تم میں سے جو صاحب صلاحیت ہیں وہ بتائیں گے کیا دینا ہے اب وہ مرغی بتائیں مرغا بتائیں کچھ بھی بتائیں یا خرگوش بتائیں نہیں وہ اور چیز ہے وہ تو جیسے کہ ہم سلام پھیرتے ہیں وہ جو قربانی ہے نا ہاں وہ واجبات میں سے رکن نہیں واجبات میں سے وہ تو ہم سلام پھیرتے ہیں نا بھائی سلام پھیرنا نماز سے نکلنے کے لیے تو ویسی احرام سے نکلنے کے لیے بھائی قربانی کرو خود کرو احرام اوڑے ہوئے ہیں یا کہ پہلے بال کاٹو ایک ہی بات ہے وہ اور چیز ہے لیکن اچھا ہوا نہیں تو پھر کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا تو مختلف ویسے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی جانور جو ہے ہاں دم دیتے ہیں نہیں دوسرا بھی لوگ اشکال کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیے شرک ہے کسی کی نامزد کرنا تو کہتے ہیں پھر قربانی میں ہم نام سے رکھتے ہیں بسم اللہ فلاں فلاں وہاں پھر بھی ایسی سوال کرتے ہیں تو وہ اور چیز ہے قربانی کا عقیقے کا وہ اور چیز ہے اور چڑھاوا اور چیز ہے فرق ہے نا تو یہ قربانی اس میں نہیں آتی حاجی لوگ اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتے ہیں اسی لیے لوگ بال نہیں کاٹتے پتہ ہے کہ رش ہے ساتھ میں کینچی ہے تو اپنے بیگم کے بال کاٹے تو وہاں اگر کوئی دوسرا ہوا نا منع کر دے گا نہیں آپ تو احرام میں آپ کیسے بال کاٹتے ہیں اس کے پھر کون کاٹے گا تو یہ تو آخری واجبات ہے خارج ہونے کے لیے نا تو آپ خود کے بھی کاٹ سکتے ہیں اور بیگم کے بھی کاٹ سکتے ہیں تو یہ مسائل بھی ہو گئے چلیے تو دو آدمی منکم کو فیصلہ دیں گے کہ آپ کو کیا اور ان کی بات سننا ہے پھر دل میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے نا لیکن کہتے ہیں کہ بالغ الکعبہ ہے نا بالغ الکعبہ اس نے جب فیصلہ دیا کہ بکرا بکری اونٹ کا بھی فتویٰ دے سکتے ہیں وہ اونٹ کتنے مہینے کا 6 مہینے کا 8 مہینے کا وہ پہنچائے جائے گے کعبہ شریف ہاں یعنی مینا جانے کی ضرورت نہیں کعبہ کے پاس مینا میں صفا میں یا اس طرف حجر المصطفیٰ میں یہ حکم ہوا تو سمجھ گئے نا یہ کہ جس لیے ہم کہتے ہیں نا جو احرام باندھ کر نہیں آتے انڈیا میں ہی رہتے ہیں اور پلان کینسل ہو جاتا ہے تو ان سے کہتے ہیں بھائی ایک جانور تو بولے یہاں نہیں جو مکہ میں اس سے کہو یہ ہے بالغ الکعبہ کعبہ میں پہنچنا چاہیے ابھی کعبہ کے تعلق سے آگے ہم بتائیں گے چونکہ کعبہ یہ جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا مربع تو مکعب لیکن آئندہ آیتوں میں اس کی تفصیل ہے تو ابھی اتنا ہی سمجھیں کہ کعبہ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ کعبہ شریف پہنچنا چاہیے اچھا اب نہیں ہے جانور او کفارۃ طعام مساکین یا کفارہ کھانا کھلانا کفارہ یعنی مٹانا ہوگا آپ کو مساکین ہے مسکین نہیں ہے دیکھیے سورہ فاتحہ 184 میں کیا ہے فدیۃ طعام مسکین ایک مسکین کو یہاں کیا ہے اب یہ مساکین کیا ہوا چونکہ وہ ذوی عدل جانور مقرر کریں گے نا تو ان کے تعلق سے وہ کتنا ہوگا اتنا غلہ خریدنا اب جیسے کہ بکرا انہوں نے طے کیا یا آپ نے طے کیا کوئی اشکال ہی نہیں ہے ہرن ہے تو بکرا کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ذوی عدل اب آپ کے پاس بکرا نہیں ہے تو غلہ کتنے میں آئے گا تو اس غلے کو پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دو ہو گیا اچھا طعام مساکین او عدل ذالک غلہ بھی نہیں ہے او عدل ذالک یا اس کی مقدار یعنی اس جیسا اس تناسب سے سیامن روزے کتنی سہولت ہے سیام سوم کی جمع اچھا ایسا کیوں لیذوق وبال امری کیونکہ اس نے خطا کی آیت اتری بتلا دیا گیا اس کے بعد بھی اس نے کیا اس لیے سزا چونکہ ہے نا متعمدن عفو اللہ عما سلف جو پہلے ہوا
ومن عاد، اب جو دوبارہ ایسا کرے گا فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، یعنی اس کی سزا ملے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، غالب ہیں، انتقام والے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اب ہمیں یہاں سمجھنا ہے او عدل ذالک سیاما، اب روزہ کتنا رکھیں گے، سوالات ہیں نا. مساکین تو جمع ہو گئی، بھائی اتنا غلہ خریدو تو چند مسکینوں کو دے دو، جو دیتے ہیں آدھا کلو یا قسم کے کفارے کا جو دیتے ہیں نا، یہاں تو میرے خیال سے آدھا کلو دیتے ہیں، اپنے 600 گرام جو بھی ہو کھلا دیں. روزے کتنے رکھیں گے؟ اب یہاں بھی جمع ہے. اب یہاں ابن عباس سے روایت ہے کہ ایسے لوگوں کو 6 مسکین کو کھانا کھلانا اور 3 روزے، یہ انہوں نے مقرر کیا تھا، ان سے یہ روایت ملتی ہے. اب یہاں ہمارے یہاں وہ کیا ہے، اشکال و کنفیوژن کہاں ہوتا ہے. آپ کسی سے فتویٰ پوچھیں گے، میں نے ایک روزہ رمضان کا چھوٹا، تو بولیں گے 2 مسکین، تو یہ یہاں پر سے وہ فتویٰ صادر کرتے ہیں. یا جبکہ یہ مسئلہ اور ہے، بھائی رمضان کا بالکل واضح ہے نا، علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو اس میں وہ مکس کر دیتے ہیں، اب لوگ پریشان ہوتے ہیں. لیکن وہاں یہ بھی ہے ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، یعنی رمضان میں آپ نے کوئی روزہ آپ نے نہیں رکھے اور رکھ نہیں سکتے، بیمار ہیں 1 یا 2، تو آپ کی مرضی، آپ اسے افطاری کے لیے بلائیں یا سحری افطاری کے، وہ آپ کی مرضی. مگر ہم فتویٰ دیں گے کہ 2 ٹائم کا کھانا، یہ درست نہیں ہے نا. طعام مسکین، جی، تو اس میں کسی چیز کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے، جو سہولت ہے اسے حاصل کرنا چاہیے. اس کی بھی تفصیل آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کسی چیز سے رکنے کے لیے کہوں تو رک جاؤ، اور جب کرنے کہوں تو جتنا ہو سکے اتنا کرو. اب اس میں سوال کریں گے تو پھر مزید اشکال پیدا ہوگا. تو یہ ہے روزہ. تو یہاں اب خیال رکھیں بھائی روزہ کتنا رکھیں، مسکین کتنا رکھیں، تو 6 مسکین کو کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا. اب وہ کیا حساب کرتے ہیں کہ ہاں 1 روزے کے بدلے میں 2 مسکین، اس لیے وہ فتویٰ دیتے ہیں. سمجھے نا، غلط فہمی کا شکار کہاں ہوتے ہیں. تو اطمینان رکھیں، سورہ بقرہ کی 184 آیت نکالیں. جیسے سورہ نساء کی 11-12 میں وراثت کے احکام ہیں، سورہ بقرہ کی 184 میں یہ احکام ہے رمضان کے، سب وہاں لکھا ہوا ہے. جو لوگ طاقت نہیں رکھتے قضا رکھنے کی، برداشت نہیں کر سکتے، جیسے شوگر والے تو شوگر چلتی ہی رہتی ہے، تو ان کے لیے فدیۃ طعام مسکین. اب یہ چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ جب ہم نے بیان کیا اس کے باوجود بھی اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضدی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب آگے مزید احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا نفصل لکم آیات. اب یہ تو حکم ہو کہ بھائی شکار کو ہاتھ مت لگاؤ. اب مچھلی کوئی سوال کر سکتا ہے نا، تو آ گیا حلال ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار کرنا. ہوا مچھلیاں، یعنی حدود احرام سے ہوں، بھائی سمندر سے بحری جہاز میں آتے ہیں لوگ، احرام باندھے ہوں، کیا یہ شکار میں نہیں آتا؟ حالانکہ وہ شکار کرنا ہے مگر یہ تمہارے لیے حلال ہے. ابھی کیوں ایسا، اس کی حکمت بھی جانیں گے انشاءاللہ. وہ طعامہ، اس کا کھانا، کیا مطلب؟ بھائی جب یہ کہہ دیا کہ احل لکم صید البحر، مچھلیاں، تو ابھی طعامہ کی ضرورت کیا؟ بھائی انسان مچھلی کیوں شکار کرتا ہے؟ کھانے کے لیے. تو طعاموں سے مراد دوسرا ہے. آپ نے شکار کیا، آپ کے لیے حلال، ٹھیک ہے، لیکن شکار آپ نے نہیں کیا. لہریں آئی، مچھلیاں باہر پھینک دی، سمندر کنارے جائیے. اب وہ موج پانی کی تو پیچھے جاتی ہے، مچھلیاں تڑپتی رہتی ہیں، مر گئی، کھاؤ. دیکھو فرق ہوا نا. تو یہ کوئی ضرور نہیں کہ آپ شکار ہی کرو، مل رہی ہیں مچھلیاں پکڑ لو. تو یہ ہے تفصیل. وہ طعامہ، یہ لفظ کوئی اضافی نہیں ہے. تو مچھلیاں چاہے سمندر میں آپ کو تیرتی ہوئی ملے، باہر تڑپ رہی ہو، مر چکی ہو، مر رہی ہو، یہ سب آپ کھا سکتے ہیں. لکم، تمہارے لیے، وللسیارہ، قافلے والوں کے لیے،
سیارہ بھی آج کل سیارہ ہی اسی سے آیا ہے، سیارہ گاڑی کے لیے قافلہ بیٹھتا ہے نا اس میں جی. وحرم علی، اچھا اب ایسا کیوں بھائی، مچھلی کیوں حلال اور بکری کیوں حرام؟ بکری کی مثال، بکری یہ کیوں، دونوں میں فرق کیوں؟ بھائی فرق ہے. دیکھو آپ ہرن پکڑتے ہیں ہے نا، ہرن، تو ہرن کو پکڑنے کے لیے آپ کو خون بہانا پڑتا ہے، چمڑا ادھڑنا پڑتا ہے. مچھلی کو پکڑنے میں نہ وہاں کوئی خون ہے نہ کوئی چمڑی ادھڑنی ہے. تو یہ خفیف سا عمل ہے اور یہ ثقیل عمل ہے، لہذا احرام کی حالت میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بکری کی مثال درست نہیں. بکری اس لیے کہ صید میں بکری نہیں آتی، صید میں بکری کا وہ فدیہ دے سکتے ہیں. ابھی جیسے حاجی لوگ ہیں مرغی ذبح کر سکتے ہیں، بکری ذبح کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھانے کے لیے نہیں تو پھر کھائیں گے کیا؟ چونکہ وہ شکار میں نہیں آتی ہے نا. جی ہاں، شکار میں نہیں آتی، نہیں تو پھر کوئی شخص لانا پڑے گا. تو صید منع ہے، ضروریات زندگی کھانا مرغی وغیرہ یہ منع نہیں ہے، یہ خیال میں رکھیں. ویسے انتظام ہوتا ہے، باورچی وغیرہ ذبح کرتے ہیں، لیکن ایسا موقع آ جائے تو یہاں بات چل رہی تھی صید. تو صید البر یعنی یہ کیوں حرام اور یہ کیوں حلال؟ مچھلی میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی شدت نہیں ہے، بالکل نہ خون بہتا ہے. وحرم علیکم صید البر، اب دوبارہ خشکی کا جانور شکار کرنا حرام ہے جب تک کہ تم احرام میں ہو، لیکن وہ مرغیاں وغیرہ اس سے خارج ہے جو ہم روزمرہ کھاتے ہیں. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، مگر اللہ کا خوف رکھو، پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اب یہ مسائل واضح ہو گئے نا، حج کے، احرام کے، حدود حرم کے. اور اطمینان، لوگ کچھ نہیں کرتے حدود حرم میں، گھاس وغیرہ پتھر کچھ نہیں توڑتے سوائے حکومت کے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور بھی کئی چیزیں ہیں مگر ضرورت نہیں ابھی اس کی، کیونکہ حدود حرم کا جو احترام ہے. اب کعبے کا ذکر ہوا تھا، اب وہی آیت شروع ہو رہی، تو اس میں کئی چیزیں آپ کو ملیں گی کعبے کے تعلق سے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شيء علیم. اب سنیے، جعل اللہ، جعل یعنی مشروع کیا. ہمیشہ جعل خلق میں فرق ہے نا، خلق کسی چیز کو عدم سے وجود میں لایا، لیکن جعل کسی چیز کا وجود تھا مقرر کیا. انسان کا وجود تھا، اسے وزیر بنایا، اسے بادشاہ بنایا. تو کعبہ تو ہے، تو اللہ نے اسے مشروع کیا. جعل اللہ الکعبۃ، کعبہ کو. تو یہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ مکعب. ابھی ہم تو خیر اردو میں کعبہ کہتے ہیں نا تقریباً، خانہ کعبہ فارسی میں. مکعب یعنی مربع، یعنی جس کے چاروں زاویے متساوی ہوں اور اسی پوزیشن میں ہے کعبہ، ہے نا، یا ہے کہ کعبہ. اسے کیا مشروع کیا؟ مشروع کیا کعبہ کو البیت، صفت اس کی آئی. کس کی صفت؟ الکعبہ کی. البیت ہے نا، فلیعبدوا رب ھذا البیت، ہے نا سورہ آل عمران میں 96. ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، اول بیت للذی بکہ ہے نا، ابھی اسے بھی سمجھیں گے بکہ کو بھی. تو بیت ہے، تو کعبہ کو بیت. تو کعبہ کی صفت کیا ہوئی؟ بیت. نام اس کا کعبہ، چونکہ چاروں زاویے مربع ہیں اور عربی میں مکعب ہیں. گھر. الحرام، اب یہ حرام کیا ہے؟ یہ حرام. اب اگر حرام یعنی کیا؟ ہر جو جائز چیزیں ہیں آپ نے محروم کیا. گھاس کاٹ سکتے ہیں، یہاں مت کاٹو، ہے نا. پرندے پکڑ سکتے ہیں، مت پکڑو. ناخن مت کاٹو. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب اس کا ترجمہ کریں گے، ایسا گھر جو محترم، مقدس،
ہے نا مقدس. پرندے بھی احترام کرتے ہیں, بلیاں بھی محسوس کرتی ہیں, یعنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ یہاں آئے وہ دیکھتے ہیں, بلی اپنی آتی ہے بازو میں آ کر نہیں بیٹھتی, یہاں تو بازو میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کبوتر بھی آتے ہیں. اب اور بھی کچھ چیزیں ہیں. کعبہ کے تعلق سے ہم چلیں. کعبہ ہے کہاں؟ تو بولیں گے مکہ میں, ہے نا, یہی کہیں گے نا, بالکل صحیح ہے. مگر قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. بکہ کا ہے. پھر جائیں سورہ فتح میں 24 آیت, هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکۃ. تو مکہ اور بکہ اور بیت اور کعبہ. تو کعبہ کہاں ہے؟ دیکھیے, آمنت باللہ ہے, میں ایمان لایا اللہ پر. تو اول بیت وضع ببکۃ, بکہ پر. اب عربی دیکھیں گے نا, علی وجہ الارض. کعبہ جس زمین پر ہے علی وجہ الارض, وہ کیا ہے؟ وہ بکہ ہے. اب ہمارے یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ مکہ میں ہے, بکہ ہے, مکہ کیسے؟ تو کعبہ جس پر ہے اسے کیا کہیں گے؟ بکہ. بکہ کہاں ہے؟ فی مکہ تھا, بات ختم ہو گئی. تو بہت فرق ہے نا. ہاں ہاں ہاں, یا مکہ یا یوں کہو کہ کعبہ, بکہ اور مکہ. کعبہ کہاں ہے؟ علی وجہ الارض بکہ, بکہ پر. اور بکہ کہاں ہے؟ فی مکہ تھا, مکہ شہر میں. تو مکہ شہر کا نام ہے, بکہ شہر کا نام نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے لوگوں نے ترجمہ, کچھ کیا کر سکتے ہیں لوگ, اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا. سورہ طور میں جائیے. سورہ طور میں دیکھیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں, والطور, وہ کتاب مستور, کتاب فی رق منشور, کاغذات جو پھیلائے ہوئے ورق. والبیت المعمور, کیا آ گیا؟ والبیت المعمور. یہ کہاں ہے؟ یہ مکہ میں نہیں ہے, یہ ساتویں آسمان پر ہے. مگر ہے کہاں؟ ہاں, کعبہ کے اوپر. اسی وجہ سے احترام ہے کہ کوئی پلین وہاں سے گزر نہیں سکتا. انہوں نے ایسا روٹ بنایا ہے کہ اس حد میں نہیں آئے گا, اوپر تک ہے. اس سلسلے میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کر کے نکلتے ہیں. قیامت تک وہ نہیں آئے گا وہ گروپ. اب کتنی مخلوق ہوگی ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ہے بیت المعمور. اور ایک ہے لوح محفوظ, وہ اور ہے. لوح محفوظ تو قلم پیدا کیا, کہا کہ اکتب, کیا لکھوں, ما کان یکون, سب لکھ دیا اس نے, وہ اور چیز ہے. تو یہ بھی لوح محفوظ میں ہے, تھا. رمضان میں کہاں آیا؟ آسمانی دنیا پر. پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا اترنا شروع ہوا. اب کیا یہی تھا لوح محفوظ میں؟ بہت کچھ ہے لوح محفوظ میں, وہ ہے لوح محفوظ. یہ قرآن شریف بھی وہیں پر تھا. تو اس طریقے سے کئی چیزوں کی جو ایک وضاحت ہوئی, لیکن ابھی اور ہے. قیام للناس, کعبہ شریف کیا ہے؟ قیام للناس, لوگوں کی دینی دنیاوی زندگی کو قائم رکھنے والا. دیکھو قائم رکھا ہے. لوگ دنیا سے آتے ہیں, کعبہ شریف مرکز ہے, سینٹر ہے نا. سارے پھل فروٹ بھی آتے ہیں. تو یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کبھی بھی یہاں پر جتنے بھی ہمارا دین اور دنیاوی ترقی یہاں سے پہنچی ہے, اور اب بھی پہنچ رہی ہے. دین بھی یہیں سے پہنچا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ تبلیغ کرتے گئے ہوں, لیکن یہ کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ مراکز ان کے حج میں آتے تھے, علماء بیٹھتے تھے. اور شروع میں لوگ آتے تھے حج کے لیے, جو ان کا حج تھا اسلام کے پہلے. لیکن جب سنتے تھے کہ یہاں پر کوئی نبی اترا ہے تو آتے تھے, سنتے تھے. تو یہ مجمع کیا تھا؟ یہ قیام للناس, اور اب بھی ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے آتے ہیں یہاں تبلیغ کرنے, اس کا کیا مطلب؟ یہ تو صحیح نہیں ہوا نا. قیام للناس, یہاں سے تبلیغ باہر جائے گی, ہے نا, نہ کہ وہاں سے آئے گی.
وہاں سے یہاں کیسے آتے ہیں آپ تبلیغ کرنے؟ کسے تبلیغ کرتے ہیں؟ ہاں ہاں زیادہ سمجھتے ہیں. زیادہ کیا ہمیں تو بتلایا گیا ہم زیادہ سمجھتے ہیں. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں بھی یہی سمجھتا تھا. ہم چو دیگر انیس جانتے ہیں نا, ہم چو دیگر انیس فارسی لفظ ہے لیکن تھوڑا سا وہ خلجان ہوتا تھا. یعنی قرآن شریف اترا کہاں؟ مکے میں, پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں. تھوڑا پریشانی ہوتی تھی کیا, لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے نا. مگر ایک دفعہ ہم نے گرفت کی تھی ڈرتے ڈرتے, تو وہ بخاری چلا, بحث چلی بسم اللہ پر. یہ بسم اللہ پر بحث چلی تو اب وہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے نا, بروایت حفص عاصم اور دوسرے امام شافعی. تو اتنا محنت کی کہ جیسے بسم اللہ پڑھنا کوئی گناہ ہے. یہ غلط ہے. جیسے لوگ ایسی محنت کرتے ہیں ایسے ٹوپی پہننا گناہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. تو ہم نے کہا کہ وہ تو امام شافعی کہہ رہے ہیں نا, تو وہ ان کا مسلک ہے. تو وہ کوئی پیغمبر تھے, تو امام ابو حنیفہ کوئی پیغمبر تھے؟ ایسا سوال ویسا جواب, نہیں صحابی تھے, صحابی. اور وہ تو مسئلہ ہو گیا. لیکن سوال جواب صحیح تھا نا, تو وہی پوزیشن جو شافعی کی ہے. تو اس طریقے سے وہ بتایا جاتا ہے. تو بسم اللہ آیت, ہاں شدت نہیں ہونی چاہیے, شدت نہیں ہونی چاہیے. تو شدت کیوں تھی ہم سمجھتے ہیں. اب جب ہم یہاں آئے, سب سے پہلے ہم نے اخفا کو مارک کیا. ہمارے یہاں اخفا غلط پڑھایا جاتا ہے, اخفا غلط. تو یہاں آ کر ان سے حاصل کریں. بعد, ابھی جیسے نا من بعد ذالک, یہاں کیا کہتے ہیں من بعد, بعد ہمارے یہاں بعدی. تو دیکھو با الف ہو گیا, با عین, اتنا فرق ہے. مگر سمجھائیں کیسے؟ چونکہ جس نے تکبر کیا اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اچھا دوسری چیز, شیخ سدیس پڑھتے ہیں, شیخ شریم پڑھتے ہیں. تو اگر ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب میں زیادہ سمجھتے ہیں, تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ان کو. بھائی الف لام سے سنے تو پتہ چلے گا کہ ہم میں کیا خامی ہے. تو ہمیشہ تکبر کرنے, ولد ضالین تو محروم, وہ تو محروم, وہ تو ولد ضالین میں ہی محروم ہے. بہرحال اللہ جسے توفیق دے. اور اب بھی یہی ہے, وہ ہم چو دیگر نے, چنانچہ ہمارے ٹاپ کے جو صدر ہیں, ابھی نام نہیں لیتا, جیسے جمعیت علماء ہے, مسلم پرسنل بورڈ ہے, آج ہمارے وہ رہبر ہیں نا. مگر نحمد نشہد اللہ الہ الا ونشہد, پوری بخاری چھان ڈالے, نشہد ہے ہی نہیں, شہادت اشہد اللہ الہ الا. کیا ہے شہادت؟ انکار کر رہے ہیں. تو بہرحال اچھا ہم نے کوشش کی کئی لوگوں کو سمجھانے کی, تو کافی فائدہ ہوا ہے. ابھی کئی لوگ سمجھ رہے ہیں, اور خاص کر مدرسے میں مجھے جگہ ملی ابھی جا کر, وہ ان سے آیت پڑھوائی, تو وہ ابھی مطلب چاہتے ہیں کہ اور اصلاحات ہو جائیں. تو یہ ایک موقع اللہ نے دیا ہے, تو کوشش کر رہے ہیں. تو کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ اب آگے سنیے. والشہر الحرام, مطلب ابھی ہے جعل الکعبۃ البیت الحرام, والشہر الحرام. تو یہ ایک ہے. اور حرام مہینے, حرام مہینے تو ترجمہ صحیح نہیں ہے, مقدس مہینے, محترم مہینے. کون سے؟ رجب, ذوالقعدہ, ذی الحجہ, محرم. یہ بھی سوال ڈالیں کبھی, بھائی محترم مہینے کون سے؟ منہا اربعۃ حرم, جو سورہ توبہ میں ہے, رجب, ذوالقعدہ, ذی الحجہ, محرم. وہ اشہر الحج بھی ہے. اشہر الحج کون سے؟ شوال, ذوالقعدہ, ذی الحجہ. بہت فرق ہے. اشہر الحج شوال سے شروع ہوتے ہیں, عید کے دن سے. ذوالقعدہ, ذی الحجہ, حج ختم. ذی الحجہ کے 10 یا 13 تک, 14 تک حج ختم ہوتا ہے نا, اللہ کہ کوئی ہاسپٹل میں ہو تو آ کے اس کا طواف باقی رہتا ہے, جو بھی طواف زیارت وغیرہ. اس لیے اشہر الحج, وہ اعتراض ہوتا ہے کہ 3 مہینے کہاں ہوتے ہیں, 2.5 مہینے. بھائی اشہر کہا گیا ہے, اشہر, ابھی ٹائم ہے. اگر کوئی ہاسپٹل میں بالکل بے فکر رہو, طواف زیارت تمہارا 30 کو کرو, کوئی مسئلہ نہیں. تو لکھ لیا نا, اشہر الحج و اشہر الحرم منہا اربعۃ حرم. رجب, ذوالقعدہ, ذی الحجہ, محرم. وہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ پہلے رجب میں ہی عمرہ کرتے تھے. اور حج, اچھا یہ محترم کیوں؟ قیام للناس کیسے؟ اس میں جنگ و جدال بن, تو قیام للناس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پہلے ہم نے کہا کہ دینی و دنیاوی جنگ نہیں ہو سکتی.
اگر رجب میں پہلے یہ طریقہ تھا، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بچے چھوڑتے نہیں تھے، باپ کے قتل کا بدلہ، لیکن رجب میں وہ سامنے ہے پکڑتے نہیں تھے. تو قیام للناس، یہاں سے اس کو ذہن میں رکھیے. والہدی، اب آج سمجھ میں آئے گا. والہدی سورہ بقرہ وہ ہے ومن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، ہے نا. جو عمرہ اور حج ایک ساتھ کرے تو کیا فما استیسر من الہدی. مگر ہمارے یہاں کیا قربانی کے سوا کچھ معلوم ہی نہیں. جب کہ آپ نکالیں، یہ تو کیا ایک صاحب نے مجھ سے کہا کوئی اردو کتاب دے دو، امام صاحب تھے مسجد کے، تو ہمارے یہاں ایک کتاب ملتی ہے المبسوط کر کے، بڑی تفصیل لکھی ہے، میں نے اٹھا کے ان کو دے دی. پورے صفحات ٹٹولے، ان کو کہیں قربانی ملی ہی نہیں. تو میرے پاس آئے کیا کتاب دی ہے مجھے ابھی قربانی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس میں لکھا تھا اضحیہ. قربانی تلاش کر رہے ہیں. تو قربانی کا نام کیا؟ اضحیہ. سمجھے؟ یہاں دیکھو لگتا ہے اضحیہ ٹکٹ، جب لگتا ہے نا اضحیہ، لیکن مکہ میں آپ کو اضحیہ کا ٹکٹ نہیں ملے گا. کیا کوپن کہتے ہیں نا، کوپن. جی کیا ملے گا؟ ہدی تمتع. ہدی. تو ہدیوں کو بھی ہم نے قیام للناس. کیا مطلب؟ رجب میں جو لوگ آتے تھے ساتھ میں بکرا یا اونٹ لے کر، ہدی کعبے کو جا رہا ہے اس لیے کوئی اسے نہیں لوٹتا تھا. تو ہوا کہ نہیں قیام للناس. لوگوں کے امن کو قائم کیا نا. یہ کس نے مشروع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو زمانے جاہلیت میں بھی جو بکرا جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، پہلے بھی ہوتا تھا نا عمرہ نہیں. اچھا. والقلائد، یہ قلائد کیا ہوتا ہے؟ پٹا. تو کچھ لوگ پٹا ڈال دیتے تھے. ابھی جیسے جو لوگ نکلے وہ نکلے، تو کچھ لوگ، اب پٹا ملنا بھی دستیاب نہیں رہتا ہے نا، تو جنہوں نے پٹا ڈال دیا اب وہ راستے میں نکلے کہ نہ نکلے یہ مختص ہو گیا. اس کے لیے مکہ جانے کے لیے اتنا احترام. تو اس پر سے میں ایک مثال دیتا ہوں، پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. یہ قلائد کے معنی کیا؟ قلائد سے تقلید. ڈال دیا پٹا اور لے جا رہے ہیں. وہ چاہتا ہے ادھر جائے، نہیں. 100% آپ کی تقلید کرتا ہے. وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ آپ اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. چارہ کھانا چاہتا ہے، نہیں. تو یہ تقلید ہم نے اپنے گلے میں کیوں ڈالی ہے؟ تو جانور کے گلے میں ڈالی جاتی ہے. یہ آپ اپنے گلے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا کرو تو آپ ایسا کر رہے ہیں. ارے بھائی وہ خود تقلید نہیں کرتا ہے. وہ جو شخص جس کے ہم تقلید کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. تو اس پر یہ میں مثال لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے، بڑی وسعت ہے دین میں. تو ہم اندھی تقلید نہ کریں، فالو کریں کسی کو، نہیں ایسا نہیں. علماء اہل علم جو سمجھاتے ہیں اتباع ان کی کرنا ہے، لیکن یہ کہ اندھی تقلید نہیں کرنا ہے. چلیے تو سمجھ گئے نا الحدی. اچھا، ہدی کے معنی کیا؟ جو کعبہ شریف جانور جانے والا ہے وہ ہدی. قربانی کو کیا کہیں گے؟ اضحیہ. اب جو حج پر آتے ہیں، پہلے عمرہ رجب میں ہوتا تھا اور حج شوال سے لے کر حج، بعد میں اسے ایک کر دیا. تو ومن تمتع بالعمرۃ الی الحج جو ملائے ایک ساتھ فما استیسر من الہدی. تو ہدی کا نام کیا؟ ہدی واجبات عمرہ یا عمرہ اور حج، نہ کہ قربانی. قربانی اور چیز ہے. اضحیہ تو گھروں پر ہوتی ہے نا. تو یہ فرق واضح ہوا نا. مگر لوگ قربانی قربانی قربانی. اب وہ بیچارہ ایک قربانی کرتا ہے وہ سمجھ کر جو اپنے گھر میں بال بچوں میں کرنا ہے، اور تمتع کی قربانی وہ نہیں کر پاتا. تو یہ کئی دفعے سمجھا ہے، مگر آپ لوگ اب سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو. اب یہ کہ دو کریں، مطلب یہ کہ تمتع کی اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں. مگر مسافر پر قربانی ہے. مسافر تو نماز بھی 4 کے بجائے 2 پڑھتا ہے نا. تو مسافر کو چاہیے کہ قربانی اپنے بچوں میں کرائے. چونکہ یہاں کرے گا تو بچوں کو کھانے نہیں ملے گا نا. تو بہرحال یہ چیز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ذالک لتعلموا، یہ جو ہم بتا رہے ہیں اس لیے کہ تم جانو کہ یقیناً اللہ یعلم ما فی السماوات والارض وان اللہ بکل شیء علیم. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بھی احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، کس کے؟ بیت الحرام، بیت الحرام، اشعار الحرام، ہدی، قلائد، یہ
علم کی حکمت کی بنیاد پر ہیں، اس لیے لہذا اس کو اپنائے. یعنی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا مطلب اس کا؟ آسمان و زمین میں ہے جو کچھ اسی کا ہے، تو حکم کس کا چلے گا؟ اسی کا. اس لیے اس نے کہہ دیا کہ حدود حرم میں ان چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ، محروم رکھو وقتی طور پر. حرام سمجھو سمجھنے کے لیے، جیسے کہ احل اور اس کی ضد حرام حرمہ، مگر کیا ہے حرمہ؟ وقتی طور پر. اب پھر دوبارہ اعلموا. اب یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، اعلموا زیر آ گیا نا. اب یہ کہ عربی مصحف میں لکھا نہیں رہتا ہے، اپنے انڈین پریڈ میں تو وہ لکھ دیتے ہیں، بڑی محنت کی ہے. تو ہمیشہ تیسرے کو دیکھیں. کس کو دیکھیں گے؟ تیسرے کو. تیسرا کیا ہے؟ لام. لام پر زبر ہے، زیر ہے، تو الف کے نیچے زیر لگا ہے، وہ الف حمزہ ہو جائے گا. اعلموا جیسے اسمعوا. اور اگر پیش ہے تو اقتلوا. یہ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، لیکن ابھی نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. جانو ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اچھا، علم کا مطلب کیا؟ علم حاصل کرو. تو کتنے علم ہوئے یہاں پر؟ 2. اللہ نے کہا کہ علم مطلب کیا؟ علم حاصل کرو. اقرو نہیں کہہ رہے ہیں کہ پڑھو یا اسمو سنو، علم. تو علم حاصل کرنا چاہے. پہلا علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت عقاب، گرفت، سزا دینے والے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو کوئی خطا متعمدن کرے گا اسے سزا ملے گی. پھر مایوس نہیں کر رہے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر کوئی توبہ کر کے رجوع کرنا چاہتا ہے تو سن لو، کتنا ہی گناہ کیوں نہ کرو، غفور اور رحیم ہے. یہ 2 علم بہت بڑی بات ہے. اکثر مفسرین آپ جب تفسیر نکالیں گے نا تو کئی آیت ایسی ہیں کہ سرسری نکل جاتے ہیں، کر بھی کیا سکتے ہیں. تو جو بھی ہے لیکن ہے کہ انسان لگا رہے. اب مزید سنیے. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. آیت تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت آسان ہے، لیکن بہت اہم آیت ہے یہ. رسول پر صرف بلاغ پہنچانا، اور یہ رسول نے پڑھ کر سنایا تو پہنچا دیا. واللہ یعلم ما تبدون، تم جو ظاہر کرتے ہو، تم جو پوشیدہ طور پر کرتے ہو، اللہ جانتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہاں. رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ذمہ داری کیا؟ آپ تک پہنچانا اور بس. اب آپ جا کر کیا کرتے ہیں اسے اس کا علم نہیں، اور اس کی ذمہ داری بھی نہیں کہ وہ جاننے کی کوشش کرے کہ آپ گھر پہ جا کے کیا کرتے ہیں، یا کہ آپ تنہائی میں ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حدود حرم کے اندر ہیں. تو یہ بہت اہم آیت ہے. کیا رسول کا کام ہی اتنا ہے کہ وہ بتائے. جہاں بتا دیا اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. کتنے لوگوں نے سنا یہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں، یہ بھی اللہ نہیں پوچھیں گے کتنے لوگوں نے آپ کے باتوں پر عمل کیا. بہت اہم آیت ہے. مگر ہماری قوم کو کیا ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سنتے ہیں. اور یہ تو کیا اب یہ کلپ چلی ہے، وہ ایک تو علامہ ہاشمی کر کے ہیں، اور ابھی ایک دوسرے آئے ہیں احمد نقشبندی. کلپ سنی ان کی؟ اللہ کیا گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، استغفر اللہ. اور لوگ واہ واہ کی صدائیں. ہاں مذاق. لیکن ایسا لوگوں کو گمراہ کرنا، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا بڑھا دیا کہ پوچھو مت. استغفر اللہ. بہرحال اللہ محفوظ رکھے ان لوگوں سے. جی اب مزید سنیے. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولو أعجبك نہ کہ أعجبك، محروم کر دیا ہمارے لوگوں کو قرآن پڑھنے سے. أعجبك أعجبك، دیکھو ہمیشہ یاد رکھے حمزہ زبر نہ کہ آ میں ہونٹ اوپر نیچے، آ الف ما، اور تو اس طرف أعجبك. تو سنیے، خبیث چیزیں، خبیث لوگ، خبیث عقیدے سب آ گیا. کافر، مسلم، فاسق، فاجر، نیک، سب، اور چیزیں بھی، عقائد بھی. والطیب، پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ انسان، پاکیزہ اعمال،
اور خبیث میں بد عمل سب آ گیا. یہ کہا جا رہا ہے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، یہ برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک، اے رسول اگرچہ تمہیں کچھ عجب سے لگے کثرت الخبیث، خباثت کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈالے گی. آج پوری دنیا میں دیکھیے انہی کا بول بالا چل رہا ہے جو غلط ہے. ہر جگہ امکان ہے اس کو پانے کا، اسے دیکھنے کا، وہاں پر بیٹھنے کا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج کل اخبار کی زینت ہے اور میڈیا کی رونق ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں. تو اس وقت سے کہا گیا رسول کو کہ خبیث کثرت ہوگی اور آج ہے، اور خباثت کرنے اور عمل کرنے بہت آسان ہے، اور پاکیزگی بیان کرنے سیکھ سے نسکانے میں دشواری ہے، یہ آپ جانتے ہیں. تو آپ اس پر تعجب نہ کریں، کیونکہ اب اللہ نے انہیں موقع دیا، وہ نہیں سن رہے ہیں. آپ کیا کریں؟ اب جیسے کہ ہم ماحول ہمارا ایسا ہے، اپنے بچوں کو سنبھالیں. فاتقوا اللہ ہے نا، فاتقوا اللہ. اب فاتقوا اللہ کسے کہا جا رہا ہے؟ یا اولی الالباب. الباب ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے لب لباب، سنتے ہوں گے نا، لب مغز کا خالص پیور، یہاں کہتے ہیں خلاصہ. یہاں پر دیکھتے ہیں آپ ایڈورٹائز میں یہ شہد کا خلاصہ اور کیا گاجر کا خلاصہ، خلاص، تو یہ پیور. تو عاقلون نہیں کہا جا رہا ہے. عقل کے بارے میں وہم لا یعقلون، وہ سمجھتے نہیں ہے نا. چونکہ عقل جو ہے آپ دل کی عقل سے دیکھیں سمجھیں یا اوپر کی عقل سے سمجھیں، یہاں جو ہے وہ کس سے سمجھیں گے. لیکن لب اور ہے. تو خطاب کیا جا رہا ہے اے حقیقی سمجھدارو یا اولی الالباب. تو لب ایک عظیم چیز ہے، اور عقل لا یعقلون بھی ہے، نہیں بھی سمجھتے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اس لیے لعلکم تفلحون، تو اے عقل مند. اب یہاں ترجمہ ہمارے پاس وہ ہے عقل مند، یعنی صحیح عقل رکھنے والوں، صحیح لب والوں، تاکہ تم کامیابی کو پہنچو. چلیے اب وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ کیا پوچھنا اور کیا نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہاں تو ہم موقع دیتے ہیں پوچھنے کا، صحیح ہے نا، لیکن ایسی مجلسیں بہت کم ملتی ہے جہاں پوچھا جائے، وہ بند کر دیتے ہیں. اور اگر پوچھا جائے تو لکھ کر بھیجو، تو وہ جمع کرتے ہیں. اب اس میں جو ممکن ہے جواب دیتے ہیں، باقی ختم. لیکن ہمارے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ لوگ بھی آتے ہیں، اجازت ہے. وہاں اسلامک سینٹر میں بھی اجازت تھی نا سوالات کرنے کی. جی البتہ کوئی مناسب سوال نہیں رہا تو پھر اس کا جواب نہیں دیا جاتا تھا. تو سنیے گا اسی سوالات کے ذریعے. لیکن یہ جو رسول کے ساتھ جو ہے وہ اور چیز، چونکہ وہی نازل ہو رہی ہے اور کوئی فرد سے سوال کرے تو رسول ہے نا، تو فرق ہے رسول میں. تو سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. مطلب ہے کہ رسول سے سوال کر رہے تھے ان کے بارے میں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ سوال نہ کریں. آپ لوگ سوال نہیں کریں گے تو پھر ہمارا سمجھنا سمجھانا مشکل ہے. یہ مجلس ہی اسی لیے ہے نا. تو رسول سے کہا جا رہا ہے، سنیے رسول کے زمانے کے اے لوگو مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں اگر ظاہر کر دی گئی تو تمہیں برا لگے. اب وہ کیا بتاتا ہوں. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، قرآن کے اتارے جانے کے وقت. ان تبد لکم تسألوا عنہا حین کہاں گیا. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، تو پھر ظاہر کر دیا جائے گا تم پر، پھر مشکل ہوگا. لہذا اللہ نے معاف کیا، آئندہ ایسا مت کرو. اللہ غفور رحیم ہے، حلیم ہے. اب کیا ہوا اصل میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا ہے وہ حج کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. ابھی آگے ہے من استطاع الیہ سبیلا. کیا ہر سال؟ اب دیکھو رسول موجود ہے، آپ خاموش. ہر سال آپ خاموش، ہر سال آپ خاموش. بولے کہ اگر میں کہہ دیتا کہ جی ہاں ہر سال، تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اسے پورا نہیں کر سکتے. پھر اس وقت فرمایا کہ جب میں کہوں کسی چیز سے بچنے کو تو بچو، اور کسی چیز کو کرنے کو جیسے حج فرض کر دیا گیا
تو اگر تم میں حیثیت ہے، طاقت ہے تو کرو کوئی بھی عمل، یا اتنا کرو جتنا آپ کر سکتے ہو. یہ سوال فوراً ایک شخص نے پوچھا کہ میرا باپ جہنم میں کہ جنت میں، یہ کوئی سوالات نہیں ہے نا. تو خیال رکھنا یہ اس وقت کی پوزیشن ہے، انہیں سوال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے جب وحی نازل ہو رہی ہے. کچھ چیزیں مخفی رکھی گئی ہیں تو اسی پر عمل کریں. باقی جبرائیل امین نے بھی آ کر سوال کیے تھے، صحابہ کرام سوال نہیں کرتے تھے، تو جبرائیل امین آئے، وہ 3 سوالات کیے تھے، جانتے ہیں نا، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، جانتے ہیں نا جی. واللہ غفور حلیم. تو یہ سوالات کے تعلق سے ہوا. اب اسی کی تفصیل آگے ہے. اچھا جانتے ہیں اب سوال میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو پڑھاتا ہے نا وہ خود پہلے پڑھتا ہے. جو شخص پڑھاتا ہے نا، یہ صلاحیت اگر آپ پڑھے نہیں، صرف پڑھ لیے، بڑی ڈگری لی اور گھر میں بیٹھے، تو وہ اس کو زنگ لگتے جائے گا. یہ تمام کوئی بھی چیز استعمال نہ کرو تو زنگ لگتا ہے. جب آپ پڑھاتے ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے انکشاف ہوتا ہے، لیکن جب کوئی سوال کرتا ہے تو وہ پرفیکٹ ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا. تو بہرحال سنیے گا. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. تم سے پہلے ایک قوم نے پوچھا، پھر اس کا انکار کرنے والے بن گئے. کیا پوچھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا بقرہ، ہمیشہ انکار. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا ارن اللہ جہرتن. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم تو تھک گئے کھانا، تو من و سلوہ آیا. عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا مائدہ. تو کئی اچھا بہت مشہور، چلیے یہ مثال یاد رکھیے، وہ ناقہ قوم سمود ہے نا، صالح السلام سے پوچھا کہ ایک اونٹنی لاؤ تو لائے، لیکن پھر کیا ہوا؟ بہا کافرین. تو ایسے سوالات مت کرو. ہمارے یہاں بھی سوالات ہوئے ایسے، جانتے ہیں آپ، ڈائریکٹ بڑے زبردست سوالات کیے گئے. تو ایسے سوالات کرنا منع ہے، لیکن استفسار، استفہام یہ منع نہیں ہے. چلیے. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. دیکھیں آپ پڑھنے کی کوشش کریں. لا يعقلون آ گیا، دیکھو لا آج ہی آ گیا. لا يعقلون لب اور چیزیں، لب میں لا لب نہیں آئے گا، یہ ہے عقل. تو عقل کا درجہ ہے، عقل اور لب کا درجہ اس سے بڑا ہوا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے مشروع نہیں کیا. ابھی جعل کے معنی کیا؟ مشروع. دیکھیں ایک جگہ آپ کو یاد ہوا تو یہاں اللہ نے کوئی مشروع نہیں کیا، نہ بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حم. اب یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کیا. ابھی بحیرہ کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کی قسم. تو اس میں جو بچہ دیتے ہیں نا اونٹنی، تو اس کا دودھ فری میں چھوڑ دیا، بس دیوانگی. یہ میری اونٹنی بحیرہ. کیا مطلب؟ وہ دودھ نہیں دھوئیں گے. دھوئیں گے آتا ہے نا لفظ اردو میں، نہیں نکالیں گے. چلیے تو کوئی بھی نکالو. اللہ نامی، ہمارے کہتے ہیں اللہ نامی، اللہ نامی گائے، ایسا بھی کچھ کہتے ہیں. تو اللہ نامی گائے یہ بحیرہ. باقی وہ آئے گی، چارہ دلائیں گے، بچے جنے گی، سب کرے گی، لیکن دودھ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے یہ مشروع نہیں کیا. اچھا صاحبہ تو ہمارے یہاں ہے، یہ ڈیل ڈول موٹی فربا گائے جو نظر آتی ہے نا، یہ اللہ نامی گائے. اللہ کے نام تو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا نا. ہاں یہ صاحبہ بھٹکتے رہتے ہیں. تو یہ یہاں سے چلا ہے یہ صاحبہ. تو یہ تو آسان ہو گیا سمجھنا، بحیرہ اور صاحبہ. ہاں ابھی اور آگے آ رہا ہے نا، ابھی وسیلہ بھی پہنچے نہیں. تو بحیرہ اور صاحبہ. ہاں اچھا اب وسیلہ اور حم. وسیلہ کسے کہیں گے؟ جس نے 5 بچے جن دی. آپ بڑی مہربانی کر رہے ہیں بتوں کے نام. ارے 5 بچے جنی یا 7 بچے جنی، بہت اہم ہے نا. اونٹنی، اونٹنی نے 7 بچے جنی. نہیں ابھی خلاص اللہ نامی خلاص. یعنی اس وقت بتوں نامی، تو ہم تو اللہ کے نام لیتے ہیں نا، وہ تو اس کو اللہ ہی سمجھتے تھے نا، تو وہ چھوڑ دیے بتوں کے نام خلاص. اب اگر جنے گی 8ویں تو، یا کسی کے یہاں 6 کسی کے یہاں 5 جو بھی، تو وہ فری ہو گیا.
تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا. ابھی باقی کیا ہے حام. ابھی یاد رہے نہ رہے تو اس کے لیے پھر وہ آپ کو کتاب نکالنی پڑے گی. اب حام آئے. اب دیکھو کیسی ذہنیت. نر جس کے ملاپ سے اگر کسی کو ساتھ کسی اونٹنی کو یا بیل کو سانڈ کو اگر 7-5 بچے ہو گئے خلاص ابھی اللہ نامی خلاص جاؤ. اب یہ کیا یعنی عقیدہ ان کا کیسا ہے؟ خود ہی کو مشکل میں ڈال دیا. ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. اگر آپ کے دل میں ہے سمجھو ہمارے یہاں بکریاں ہیں بچے جنتی ہیں مرغیاں انڈے دیتی ہیں چلو بھائی کافی ہو گئی غریبوں کو دے دو نکال کے. یہ خیر خیرات کرنا چاہیے. مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس وقت رائج تھا. اب مسلمان کیا کریں بھائی 5 بچے ہو گئے 7 بچے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا یفترون علی اللہ الکذب تو وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اس میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. تو اسی صفحے پر ہم ختم کرتے ہیں. اب ایک مسئلہ بتاتے ہیں. آج کا جو مسئلہ تھا نا چونکہ سوال آ گیا اچھا ہے سوال کیا تو انہوں نے وہ تو ہم ان کو جواب دیں گے. ابھی جیسے دن میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب جیسے کہ وطر میں ہاں وطر کی نماز آپ رات میں تو پڑھیں گے نا. آپ کو اختیار ہے بیچ میں تشہد میں نہ بیٹھیں صحیح ہے نا. تو دن میں کیسی پڑھیں گے؟ تو دن میں آپ 2 رکعت پڑھیں گے پھر تیسری کے لیے اٹھیں گے سمجھے نا. اور اگر آپ کو 5 پڑھنا ہے تو 2 اس لیے کہ دن میں 2 رات کی نماز اور ہے ایک ساتھ. لیکن دن میں کوئی 4 رکعتیں ظہر کی عصر کی ایک ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہے نا. تو اس کا خیال رکھیں سمجھے نا. اور بس اتنا ہی بتانا تھا. اب یہ کہ وہ جو آپ نے بھیجا ہے نا وہ پوسٹ کیوں نہیں ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں. میرے خیال سے وہ جواب ہے اس کے لیے پوسٹ نہیں ہوتا ہے نا. جواب کو کاٹ دیں تو پوسٹ ہوگا. وہ دوسرے کو بھیج سکتے ہو نا. ہاں فارورڈ نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے چلو. تو وہ سن رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال ہم نے کوشش کی خاص کر کعبہ کے بارے میں آپ کو بتایا. مکہ یہ کوئی ضرور نہیں کہ اچھا یہ جو ہم نے بتایا ہے نا بحیرہ صاحبہ اس سے مختلف میں تھوڑا سا فرق بھی ملے گا جیسے ہم نے بتایا نا. تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تو مفسرین لکھتے ہیں مختلف لیکن اصل چیز کو آپ سمجھ گئے. ہاں وہ بہت جی تو جو جس کو کھانا کھلاتے وہ بھی روزہ دار ہونا چاہیے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. اتنی شدت نہیں ہے. وہ ابھی دیکھو آپ بیمار ہیں تو دوسرے کو صحت یاب کیوں سے وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے نا. اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. اس سے یہ بہت اچھا کیا آپ نے کیونکہ ایک شخص کو آپ پوچھیں گے بھائی تم روزہ رکھتے ہو آپ نے غلط کام کیا. اس کو کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ جیسے آپ مجبور ہیں آپ کو فدیہ دینا ہے تو وہ بھی تو عذر والا ہوگا نا. وہ نہیں میں روزہ نہیں رکھتا ہوں تو وہ محروم رہ گیا. وہ روزہ رکھے نہ رکھے یہ سوال سن لی. بہت اچھا یہ کہ آپ کبھی بھی رمضان کا فدیہ دے رہے ہیں روزے کا تو اسے کبھی نہیں پوچھنا کیونکہ اس کی احانت ہوئی. بھائی ادھر آؤ کھانے آؤ گے خلاص. غریب آپ نے اسے دیکھا کہ مستحق ہے. اب آپ اس سے یوں نہ کہے کہ مجھے فدیہ کا کھلانا ہے. یہ بھی یاد رکھیں بھائی میرے یہاں کھانا کھاؤ گے میرے یہاں افطاری کرو گے آ جاؤ بس. بہت شریعت ہماری پاکیزہ ہے سمجھے نا. تو یہ بروقت آپ نے سوال کیا. اور بھی سوالات آپ کر سکتے ہیں بعد میں. ختم کریں چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جی جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. سوال کرنے والے او ماشاء اللہ کہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی او ماشاء کے حوالے سے سوال تھا کہ آج کل جو کہ ہمارے یہاں اسرائیل فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے اور ہم لوگوں میں سے عمومی طور پہ ہم لوگوں نے اس کو اب ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا اتنا میڈیا ہو گیا ہے آج کل. جس کسی میڈیا کو دیکھو مذہبی ہے سیاسی مسئلہ ہے یا انسانی مسئلہ ہے. اب اگر اس تقدس کے حوالے سے دیا جائے تو ہم کہتے ہیں بیت المقدس بھی ہے بھی تو لیکن اگر ہم جعل کعبۃ البیت الحرام کو کر دیا ہے تو وہ شریعت منسوخ ہو گئی. تو یہ ابھی بھی کیا بیت المقدس اتنا ہی ہمارے لیے ہے جتنا. اور یہ کہ بیت المقدس تو یہودی اس وقت تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی نا قرآن میں تو وہ ان کے لیے مخصوص تھا ہمارے لیے ہے یہ کہ ہم کنفیوژن میں ہیں. یہ ایک طرح سے اس کو واضح کر دیجیے گا کہ آج اس کی کیا تقدیس ہے اس کی
बैत मुक़द्दस की, या जारल काबा या हमारे लिए काबा ही मुक़द्दस है? एक ये सवाल था। और दूसरा सवाल था ज़बा अदली बिनकुम हदीम बालिग़ के हवाले से कि अगर हम जैसे हज करने जाते हैं तो मुख्तलिफ ग्रुप के लोग आते हैं और मुख्तलिफ ग्रुप के मुख्तलिफ मसालिक भी होते हैं। अब अगर कोई दूसरे मसलक का हुआ, तीसरे मसलक, तो अब वो उनमें से वो अपने अपने अगर 100 ग्रुप का एक दो ज़बा अदली हुए 100 बंदों के ग्रुप में, तो अब वो अपने अपने फैसले, अपने अपने फतवे देंगे, जो भी मसला उनको दरपेश आता है हज में या उम्रे में, तो वो उनके फैसले देंगे। तो उन फैसलों में टकराव हो सकता है, उनके फतवों में टकराव हो सकता है, वो कुछ और दे, वो कुछ और दे, तो उसको कैसे हम हल करेंगे? ये फिलवक्त तो ये दो सवाल हैं, आप बताइए। जी, असल में देखिए बैतुल मुक़द्दस, देखिए आप वो नमाज जो है ना, हरम में कितनी नमाज पढ़ेंगे तो कितना सवाब? 1 लाख है ना, ये काबा, और मदीना का 1000, बैतुल मुक़द्दस का 500। तो वो तक़द्दुस हमारे लिए भी है, ऐसा कैसा? जब उसका जिक्र कुरान शरीफ में सुभान असरा भी क्या है, इलल मस्जिदिल अक्सा, वही अक्सा है, तो उसका तक़द्दुस हमारे लिए भी है और हमारा क़िबले अव्वल भी है। उसी तरफ रुक करके हम नमाज पढ़ते थे ना। फिर अक्सर बल्कि सारे भी कह दो, सारे अंबिया का मौलद है और मतफन भी है, तो हमारे लिए वही तक़द्दुस है उसका। बस ये गलती का शिकार हो गए मुसलमान और वो हाथ से चला गया, तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, आप जो कह रहे हैं ना, यकीनन ऐसा पेश आता है, लेकिन आपको वो तो क्या करना चाहिए, अपने ग्रुप के साथ जाना चाहिए। फ़र्क कहाँ आता है कि हमारे यहाँ से जो आते हैं ना, हमने कितनी मेहनत की कि कैफियत हज्जर रसूल ले लें, मगर वो कैफियत हज शाफ़ी और कैफियत हज्जल हनफी लेते हैं, तो उसमें टकराव होता है। जैसे कि तवाफ़ ज़ियारत में हमारे यहाँ अभी हमारे शागिर्दों में से एक से कहा कि आपको तवाफ़ वो उन्होंने क्या किया था, किरान, तो किरान में एक ही तवाफ़ जो है वो क्या सही काफ़ी होती है। उनसे कहा कि तुम सही मत करो, इत्तेफाक से वो भी मेरे शागिर्द निकले और इन्हीं के उसी जगह से जंजर अमर से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मुझे पता था। मैंने कहा आप तो किस नेहत पर हज करना चाहते हैं, शाफ़ी, हनफी, तो बोले नहीं मैं हनफी हूँ। अब अगर वो उसका सुनते थे ना तो वहाँ सब कहते तुम्हारा हज नहीं हुआ, तो टकरा हुआ ना। हनफिया के यहाँ सही करना एक से ही 2 के लिए काफ़ी नहीं होगी, तो समझ से काम लेते हैं। अब बेचारे जाते थे बगैर सही के, लोग के वो दिल में खटका रहता था ना, तो कर लिया तो क्या गुनाह है, यहाँ कोई शिर्क की बात नहीं हो रही है ना। तो लोगों को चाहे कि अपने अपने ग्रुप में आए, समझे ना, तो टकराव नहीं होगा। लेकिन हाँ चलिए कहिए, हाँ कहिए। एक सवाल था कि के हवाले से हाँ, कि हम फिर ये समझे कि डेट ऑफ नॉलेज जो होगी ना, जो भी, यानी जिस दिन आपको पता चला है कि ये गलत है, तब से ही वमन आदा, तब से उसका शुरू होगा। जी बिल्कुल। मसला उससे पहले जो, लेकिन उसी तौर पे हम देखते हैं कि हम आज जो गैर मुस्लिम लोग हैं, हम तो उनको उसी तरह ट्रीट करेंगे ना कि वो यानी अभी वो आए नहीं है दायरा इस्लाम में, नौ मुस्लिम हुए जैसे। तो हमारे यहाँ अमूमी तौर पे देखा जाता है कि हम फौरन कह देते हैं कि ये गुनाह है, हालांकि वो उसको अभी पता ही नहीं कि ये गुनाह है या नहीं है। तो हम क्या, यानी यहाँ पर ये अप्लाई होगा ना, वमन आदा फयत्तक़िल्लाह, उन लोगों के लिए जो कि गैर मुस्लिम है और नौ मुस्लिम है और उनको अभी नहीं पता है। नहीं, दोनों बराबर हैं। देखिए गैर मुस्लिम का तो सवाल ही नहीं आता है, जब वो ईमान ले आता है तो सब खत्म हो जाता है। और जो मुसलमान भी है ना, उन्हें पता नहीं, तो जो पता नहीं है उनके मसाइल और हैं। जैसे कि कोई साहब बाल काटे बगैर जिद्दा आ गए, सवाल किया तो बोले मुझे नहीं पता, अभी काटो। हम उससे कहते हैं कि अभी काटो, तो फर्क है ना। और एक शख्स भूल गया तो अभी दम दे दो, ऐसा है। तो ये भूलना लापरवाही हुई ना, तो फर्क है। ये अफल्लाह को आप पकड़े रहे, जो कुछ हो चुका वो माफ है। तो जिनको मालूम नहीं, वही तो इनको मालूम नहीं था ना, और अब मालूम हुआ, तो ये तो बुनियाद है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए और कुछ। वो जो आपने अभी बड़ी अच्छी मिसाल दी कि उम्रा में कुछ कर आ गए, तो बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे से हो गया था। हाँ जी। अब उसको उसका पता ही नहीं था। हाँ, कह रहा हूँ कि वमन आदा, तो क्या उसके ऊपर वो गुनाह अप्लाई होगा? नहीं, में आएगा। नहीं, अफल्लाह में आता है। काफी अर्से से मुसलमान है, मुसलमान पैदा हुआ है, फिर भी उसको नहीं पता थी वो बात। जी। तो इस तरह के केसेस में क्या होगा? नहीं, ये अफल्लाह में आता है, क्योंकि हम जब मुफ्ती जब उसे जवाब देता है ना, तो ऐसे हम तो ऐसे ही देते हैं इस बुनियाद पर। लेकिन जब किसी मुफ्ती को पता ही ना हो कि क्या है, तो वो तो सबके साथ यकसान है,
نہیں ہوا عمرہ، وہ تو کہتے عمرہ ہی نہیں ہوا، سمجھے نا. تو کافی سہولت ہے، ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، لیکن آپ جس سے پوچھ رہے ہیں وہ کامل نہیں ہے تو اس کو تو قصور ہمارا ہے نا، ہمارے معاشرے کا، کہ ہمارے بڑے لوگوں میں ہی خامی ہے. چلیے اور کچھ. فصل و حالت ذکر. وعلیکم السلام. کوئی ہے؟ استاد جی یہ ان کے ہی تعلق سے ایک اس سے ہی ریلیٹڈ ایک وہ ہے جی کہ اکثر لوگ ہمارے ساتھ میں تھے یا اکثر لوگ یہ بولتے ہیں یار جتنا زیادہ پتہ رہے گا اتنا سوال ہوگا. ہاں جتنا زیادہ پتہ کریں گے اتنا زیادہ سوال ہوگا، اس لیے زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤ، جیسا کرنا ہے ویسا کرتے جاؤ. یہ آپ نے کہا ایک گروپ ہے، یہ ایک صاحب سے میں کہہ رہا تھا. کوئی پتہ نہیں تھا تو ہاں. وہ عمل نہ ہو جائے گا. ہاں جیسے عمرہ کرنے جانا ہے، ہاں جی جی عمرہ کرنے آئے اس کے بعد پھر بولا مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. جی ہاں. پہلے اس کا حل میں بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا، لیکن ایک لطیفہ بھی بتاتا ہوں. ایک صاحب قرآن شریف بہت ختم کرتے تھے، ہمارے خاص دوستوں میں سے تھے، تو 10 12 13. تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ اتنا ماشاءاللہ 10 ختم کیے، میں نے تو ایک بھی نہیں میرا ہوا ابھی، چونکہ میں تو اس میں عبادت میں پڑھائی میں رہتا ہوں نا. آپ ایسا کریں ترجمہ سے قرآن شریف بھی پڑھ لیں. نہیں ترجمہ سے پڑھوں گا تو پھر مجھے عمل کرنا پڑے گا، نہیں تو میری گرفت ہوگی. اب آپ بتائیے، یہی تو آپ کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے، اس گروپ میں جاتا ہے کہ عمرے کو جانا ہے تو چلے جاؤ. اچھا دوسری بات، اللہ کے رسول کو حکم ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. کیا حکم ہے رسول کو؟ جانو. ابھی آج کا ہی درس ہو نا، سیکھو. امام بخاری نے باب باندھا ہے العلم قبل القول والعمل، سمجھے نا، کہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو سیکھنا چاہیے. لہٰذا آپ کی منطق جو ہے نا یہ منطق باطل ہے، بلکہ عمرے کو جانے سے پہلے سیکھنا چاہیے. اگر آپ نے نہیں سیکھا ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چلیے کافی ہے اتنا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. والسلام علیکم. چلیے صاحب.